الحمدللہ وکفی مصطفیٰ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے عظیم الشان تحفے چھوڑے۔ ایسے ہی انتہائی قدر و قیمت والے تحفوں میں ایک وہ حدیث پاک ہے جسے امام طبرانی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت فرمائیے۔ وصیت عام طور پر موت کے وقت کی جاتی ہے، اور اگر موت کے وقت کے نہ ہو تو اس کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانے، کہ تاکیدی حکم دیجیے، پختہ حکم دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی بات فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تو اس طرح عبادت کر گویا کہ تو انہیں دیکھ رہا ہے۔ 4 تو بڑی بلند بات ہے، ایک بھی اگر مجھ میں اور آپ میں آ جائے، رب ذوالجلال کی رحمت سے امید ہے زندگی کا نقشہ بدل جائے۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں۔ میں آپ اپنے کسی سینئر کے سامنے ہوں، ایسا سینئر جس کے بارے میں ہمارا یقین ہو کہ ہماری پروموشن میں اور ہمیں نکالنے میں اس کا دخل ہے، تو کس طرح اس کے سامنے ہوں گے؟ اور یہ جو بھی ہے سینئر، اس کا اختیار حقیقی نہیں، مجازی ہے، دائمی نہیں، عارضی ہے۔ اگر یہ نقشہ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں نماز کے دوران آ جائے، ہاتھ کھجلی کی طرف اٹھے گا، تسبیحات کیسے پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کیسے زبان سے نکلے؟ دوسری وصیت، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ اللہ اکبر! مجھ میں اور آپ میں یہ بات ہے، اللہ کرے ہو جائے، مجھ میں تو ابھی نہیں آئی، کتنی عمر ہو گئی۔ جب مجھ میں اور آپ میں یہ بات آ جائے گی، کبھی کسی پر زیادتی کریں گے، کبھی ماں کو گھوریں گے، سوال ہی پیدا نہیں۔ آنکھیں اندھی نہ ہو جائیں، جو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرے اور پھر ماں کو گھورے، نہیں گھور سکتے۔ کسی کمزور پر ظلم کی جرت ہوگی، ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ کسی نیکی میں کوتاہی ہوگی، اذان ہوئی، پتہ ہے کہ میں مردہ ہوں، پوری کائنات اس کے سامنے آ جائے، نماز سے رکے گا؟ جب وہ سمجھے بیٹھا ہے کہ میں مردوں میں سے ہوں، اذان سنے گا تو اس کے دل میں یہ یقین نہیں ہوگا، شاید یہ میری زندگی کی آخری اذان ہو جو میں سن رہا ہوں، اور شاید یہ سجدے جو میں نے کرنے کے لیے جانے ہیں، شاید میری زندگی کے آخری سجدے ہو۔ اگر مجھے آپ کو یہ یقین ہو جائے تو کیا پھر نماز میں سستی رہے گی؟ زیادتی نام کی چیز رہے گی؟ تیسری وصیت، اللہ تعالیٰ کو یاد کر، کہاں؟ ہر پتھر کے پاس، ہر درخت کے پاس۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، بات کو اپنے اور آپ کے دماغوں کے قریب لانے کے لیے۔ اب تو یہ جو نیا سسٹم آیا وہ رہی نہیں، جو چاہیے پرانی بات صحیح۔ ایگزامینیشن ہال میں جو چیٹنگ ہے، نقل ہے، کس وقت ہوتی ہے؟ یا رشوت دی ہو، یا پسٹل رکھی ہو، یا سمجھے کہ انویجیلیٹر، نگران کی نگاہیں اس طرف نہیں، یہی ہوتا ہے۔ اگر پتا ہو کہ نگران نگاہیں جمائے مجھے دیکھ رہا ہے تو چیٹنگ نقل کرے گا؟ اللہ اکبر! جب میں ہر جگہ، ہر پتھر کے پاس، ہر درخت کے پاس، تو باقی کون سی جگہ رہ گئی؟ ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس اللہ کو یاد کروں گا، تو کیا مطلب ہوگا یاد کرنے کا؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اور دوسری بات، اسی میں اللہ جانے کی کتنی باتیں ہیں، جب مجھے یہ یقین ہوگا ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس کہ میرے رب میرے ساتھ ہے، تو مایوسی نام کی چیز میرے دل میں آئے گی؟ میرا آپ کا بیڑا غرق جن باتوں نے کیا، ان میں ایک بہت بڑی بات مایوسی ہے۔ کیوں خرم بھائی؟
مایوسی نے ستیاناش کیا ہے۔ یہ ٹینشن، یہ ڈپریشن اور کیا کیا نام ہے جو ہم نے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اپنے سر پہ مسلط کیے۔ کہاں سے آئے یہ؟ اللہ کی رحمت کی امید سے سینے، کیا کہوں اس کے بعد؟ تو جب اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کے یاد ہونے کا، اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین آئے گا، نہ گناہ ہوگا نہ ٹینشن ہوگا۔ چوتھی اور آخری بات، اگر تو برائی کرے، ہم گناہگار ہیں، انسان ہیں، بھولتے ہیں، بار بار بھولتے ہیں، کہنے والے بھی سننے والے بھی، کون بچا ہے؟ میں تو نہیں بچا۔ اگر تو برائی کرے تو ساتھ ہی نیکی کر، نہیں سبحان اللہ، کیسا نسخہ بتلایا۔ ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، کیا کرے؟ ساتھ ہی قدم پکڑ، سبحان اللہ۔ نقشے بدلیں گے کہ نہ بدلیں گے؟ زندگی رب ذوالجلال گواہ ہے پرسکون ہو جائے گی۔ مزدور کو ڈانٹا، ساتھ ہی پکڑا اور اپنے ساتھ کھانا کھلا دیا، چلو۔ کوئی بد دعا پائے گا؟ کوئی غلط بات زبان سے نکالی، جی معافی دے دے، اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ زندگی کے نقشے بدلیں گے کہ نہیں؟ یہ بے سکونی، بے اطمینانی، اضطراب، بے چینی، قلق، ٹینشن، یہ باقی رہے گی خرم جی؟ بدبختوں نے ہمیں سبق پڑھایا، دین بڑی کنوکشن ہے، خاک ہے تیری عقل پر، دین تو خیر ہی خیر ہے، تیرا بیڑا غرق کیا ہے، تیرا نہیں میرا سب کا کیا ہے، مگر تھوڑے بچیں گے، دین سے بچیں گے، وگرنہ نہیں بچیں۔ اور یہ بات تکبر سے، غرور سے نہیں، تان و تشنیع کے لیے نہیں، اپنے اور آپ کے فائدے کی جاتی ہے۔ فرمایا اگر برائی کی ہے چپکے سے، نیکی بھی چپکے سے کرو، اور اگر برائی کی ہے علل اعلان، نیکی بھی علل اعلان کرو۔ اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ یہ چاروں باتیں مجھے اور آپ کو نصیب کر دے۔ ان کے بارے میں ایک ایک بات کے بارے میں میری جو بہت کوتاہی اور اگر آپ کی بھی ہے تو اللہ وہ معاف کر دے۔ آئندہ زندگی موت تک ان چاروں باتوں کی پابندی نصیب فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔